बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या ये दावत है या तबाही कि इलेक्शन के लिए हमें कहा जा रहा है कि एक गैर मुस्लिम को वोट न दें? आपने भी ये बात की कि मुसलमान उम्मीदवार को वोट देना चाहिए, हालांकि ये साबित हो चुका कि वो शख्स लोगों, शहर और मुआशरे के लिए बहुत अच्छे काम कर रहा है। नाज़रीन, ये सवाल जकार्ता से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया। इन दिनों इंडोनेशिया में इलेक्शन की मुहिम चल रही थी और हर उम्मीदवार अपने सियासी हरीफ को हराने के लिए अपने हामियों को हर तरीके से उभार रहा था। ये लड़की मुसलमान घराने में पैदा हुई, उसके वालिदैन मुसलमान थे और उस लड़की ने खुद बताया कि उसके आईडी कार्ड पर भी अभी तक मजहब इस्लाम लिखा है, मगर वो दिल से किसी मजहब पर यकीन नहीं रखती। Is it dakwah or destruction when you gathered people Apakah dakwah atau and then telling people to never ever kita mengumpulkan orang vote for a person which is dan non-Islam menyatakan bahwa kita to be a leader, despite that person is already proven that he's doing so well, building the country, the nation or the city itself. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का जवाब देते हुए बताया कि मुसलमान को हर सूरत अमन का पैगाम देना चाहिए, वरना वो खुद तबाह हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ने उस लड़की से पूछा, मुझे बताएं कि इस गैर मुस्लिम उम्मीदवार ने मुआशरे के लिए क्या किया है। उस लड़की ने बताया कि उसने इमारतें बनवाई हैं, लोगों को गुर्बत से निकाला है, मुसलमानों के लिए उसने इबादत की जगह दी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वो मुसलमानों को इबादत की जगह बनाकर दे रहा है, मगर खुद इबादत नहीं कर रहा। ये तो मुनाफिकत है। वो लड़की बोली, तो क्या हम इस पर एक मुसलमान उम्मीदवार को फौकियत दें जो करप्शन करता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि गैर मुस्लिम उम्मीदवार ने लोगों को गुर्बत से निकाला, उनको इमारतें बनाकर दी, सड़कें बनाई, मगर क्या ये जिंदगी का मकसद है? अल्लाह ताला की नजर में इमारतें, दौलत और सड़कें इंसानों को कामयाब नहीं बना सकती, बल्कि ईमान कामयाब बनाता है। क्या आपके इस उम्मीदवार के पास ईमान है? उस लड़की ने जवाब दिया, हाँ ईमान है, मगर उसके अपने मजहब पर है। डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या आपका कुरान पर ईमान है? उस लड़की ने जवाब दिया, नहीं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि फिरौन दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी था, सबसे ताकतवर था, मगर उसकी बीवी की ख्वाहिश थी कि जन्नत में एक घर के बदले वो इस सारी दौलत और ताकत का सौदा कर सके। मुझे बताएं, क्या जन्नत में घर ज्यादा अहम है या दुनिया में? उस लड़की ने कुछ सोचा और कहा कि अगर आपके पास पैसे ही नहीं तो आप अपने बच्चों को तालीम कैसे दे सकेंगे? लड़की के सवाल पर डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, इस दुनिया में सबसे बाइज्जत पेशा मेडिकल डॉक्टर का है। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं, मेरे वालिद डॉक्टर थे, मेरा भाई भी डॉक्टर है। मैंने भी यही सोचा कि डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत करूंगा, मगर कुरान हमें कहता है कि इससे बेहतर कौन है जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अमाले साले की दावत दे। तो मैंने ये पढ़कर अपना पेशा बदल लिया, अब मैं जिस्म का नहीं बल्कि रूह का डॉक्टर बन गया हूं। नाज़रीन, ये गुफ्तगू बहुत ही दिलचस्प थी, आपको इसका कुछ हिस्सा सुनाते हैं। Entering Jannah, untuk paradise masuk ke in the dalam next world surga? is more important, or getting a house in this world is more important? Mana yang lebih penting? I will not say is a house, Masuk ke but jannah, how can you memiliki how rumah can di you surga give a good atau education to rumah your children di dunia when saat you ini? don't have Sister, money? if your son becomes a doctor, you know medical doctor is the highest Apabila Anda profession, correct? menjadi seorang Yes. dokter, I'm a medical doctor. ini profesi tertinggi ya. Why Kalau I'm di a dunia, medical doctor? I thought at one time that doctor Ketika is saya the menjadi best dokter, profession to serve humanity, and I became a doctor. saya My father is a doctor, brother is a doctor. pernah memberikan Then I kuliah. realized when I Suatu read hari the bahwa Quran and made Shaykh ini Dida, adalah profesi there is a terbaik. better profession than doctor. Tapi setelah saya membaca Quran, saya mengerti Islam. Saya menyadari bahwa profesi terbaik yang sebenarnya bukanlah seorang dokter, tapi menjadi seorang dai. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सूरह अल इमरान में लिखा है कि मुसलमान मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाएं, और जो कोई ये काम करे उसे अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक नहीं, मगर इस सूरत में तुम इनसे बचाव करना चाहो और अल्लाह तुम्हें अपने से डराता है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। डॉक्टर साहब ने उस लड़की से पूछा, क्या आपको कुरान पर यकीन है? उस लड़की ने कोई जवाब न दिया, मगर ऐसे तासुरात दिखाए जिसका मतलब था कि उसको यकीन नहीं है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, कुरान पाक की हिदायत उन लोगों के लिए है जो इस पर यकीन करते हैं। आप कुरान पाक पर यकीन ही नहीं करती तो आप इस आयत पर भी यकीन नहीं करेंगी। कोई भी मुसलमान हो, वो दुनिया में कहीं भी रहता है, उसे पता है कि अगर कोई भी बात कुरान पाक से मुताबिकत नहीं रखती तो उसे उसको छोड़कर
قرآن پاک میں لکھی بات پر ایمان لانا ہے۔ دنیا میں کوئی استاد، پرنسپل، گورنر، وزیر اعظم یا صدر ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ قرآن پاک سے اختلاف کرتا ہو تو مسلمان کا اس سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے قرآن پاک میں لکھی باتوں پر بحث کر رہا ہوں، مگر آپ تو قرآن پاک پر یقین ہی نہیں کرتی، تو میری آپ سے بحث ہی فضول ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی جو سرجری نہیں کرتا وہ ایک سرجن سے بحث کرے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کیا کہ میرے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں شخص نے داڑھی رکھی ہے، وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے مگر دھوکہ دیتا ہے۔ میں نے داڑھی نہیں رکھی، نماز نہیں پڑھتا، مگر میں دھوکہ بھی نہیں دیتا۔ بتائیں ان دونوں میں سے کون سا بہتر شخص ہے؟ وہ جو نماز پڑھنے کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے یا جو نماز نہیں پڑھتا اور دھوکہ بھی نہیں دیتا؟ مجمع میں سے کسی کو اس سوال کے جواب نہ آیا تو ڈاکٹر صاحب نے خود بتایا کہ اسلام کی نظر میں وہ شخص اچھا ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے اور دھوکہ بھی نہ دیتا ہے، مگر ان دونوں بروں میں سے وہ اچھا ہے جو نماز پڑھتا ہے چاہے دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ یہاں خود غرضی دکھا رہی ہیں کہ ایک غیر مسلم میرے لیے دولت لا رہا ہے، میرے لیے عمارت بنا رہا ہے، مگر آپ یہ نہیں جانتی کہ وہ آپ کے لیے جہنم بنا رہا ہے، بلڈنگ نہیں۔ اگر آپ کو 2 میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے تو اس کا کریں جس کے پاس ایمان ہے۔ دوسرا آپشن مہاتما گاندھی، مدر ٹریسا ہی کیوں نہ ہو، اگر ایمان نہیں تو آپ کو اس کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ Dalam You hal have ini, to choose someone for protecting you, for apabila helping Anda you. If there's harus a choice memilih orang between an yang melindungi unbeliever and Anda, believer, let him be dan Anda harus Mahatma memilih Gandhi. antara orang Let him be non-muslim Theresa dan orang May. muslim, If there is no iman, mana yang akan Anda pilih? he may have got the Nobel Prize from peace. Walaupun The ia tidak person memiliki, who has apabila iman, dia tidak memiliki iman, walaupun ia Who's a mendapatkan believer Nobel is far perdamaian. superior than an unbeliever, unequivocal from Bagi Allah kita subhanahu umat wa ta'ala. muslim, If there are orang two yang believers, beriman, orang yang then memiliki you iman choose the believer jauh which is lebih closer to unggul, Allah and His Rasul. jauh lebih utama. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ غربت سے نکلنے کو ترجیح دے رہی ہیں، مگر میں آخرت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب شخص کے لیے جنت میں جانا آسان ہے۔ بہن، یہ بدقسمتی ہے کہ آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسلام سے دور ہو گئیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یقین ہے کہ خدا ایک ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا، مجھے لگتا ہے کہ ایک خالق ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، عربی میں بھی ہم اس خالق کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا آپ یقین ہے کہ خدا ایک ہے؟ اس پر اس لڑکی نے جواب دیا کہ میرے پاس وہ جواب نہیں جو آپ چاہتے ہیں، میں ابھی تلاش کر رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک طاقت ہے جو موجود ہے، وہ ہمارا خیال رکھتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طاقت نے جب انسان کو بنایا تو ساتھ میں کوئی ہدایت نامہ دیا ہوگا؟ کیا آپ نے اس کو تلاش کیا؟ اس لڑکی نے جواب دیا، میں ابھی تلاش کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا اور کہا، یہ وہ ہدایت نامہ ہے جس میں لکھا ہے کہ انسان نامی مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ کیا آپ نے اس کو پڑھا ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا، ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے، انڈونیشیائی زبان میں ترجمہ بھی پڑھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تو آپ مشرک ہیں، آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو جنت میں جائیں گے، نہیں کرتے تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ خدا اتنا خود غرض نہیں ہو سکتا کہ اس پر یقین نہ کریں تو آپ جہنم میں بھیجے جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں، تو آپ جنت میں جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کیا کہ اچھے کام سے آپ کی مراد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے جو کام آپ کے لیے اچھا ہو وہ میرے لیے برا ہو۔ ڈاکو کو ڈکیتی سے فائدہ ہوتا ہے، اس کے لیے ڈکیتی اچھی ہے، میرے لیے بری ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اچھے کاموں سے مراد کیا ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا، آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو تنگ نہ کریں، لوگوں کی مدد کریں، یہ اچھے کام ہیں جو میں کام کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر پوچھا، مجھے بتائیں اگر آپ گاڑی چلا رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں دائیں طرف چلاؤں گا مگر اس جگہ پر بائیں طرف چلانا لازم ہے، تو آپ کے نزدیک یہ اچھا ہے، مگر باقی سب کے نزدیک یہ غلط ہے۔ اس لڑکی نے فوراً جواب دیا کہ ہر ملک کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب بولے، ہاں ہر ملک کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ انڈونیشیا میں آپ گاڑی بائیں طرف چلاتے ہیں، بھارت میں دائیں طرف۔ آپ بھارت جا کر نہیں کہہ سکتے کہ میں تو انڈونیشیا کے اصولوں کے مطابق گاڑی چلاؤں گا، اس سے تو حادثہ ہی ہوگا۔ وہ لڑکی بولی، مگر یہ ملکوں کے اصول ہیں، بات تو خدائی اصولوں کی ہو رہی ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کی یہ بات پکڑی اور کہا کہ ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک خدائی قوانین ہیں، آپ ان کو مانیں یا نہ مانیں، ان میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ شراب پینے کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی، مگر نقصان زیادہ ہیں۔
میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ شراب کو میڈیکل کے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر جہاں قرآن پاک نے کہہ دیا کہ فائدے سے زیادہ نقصان ہے تو میری رائے وہاں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کا قانون آ جاتا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کا موازنہ ساری آسمانی کتابوں کے ساتھ کریں۔ آپ پر ہر چیز ظاہر ہو جائے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے ایک آیت قرآن پاک سے دکھا دیں جو انسانیت کے خلاف ہو۔ اس لڑکی نے اقرار کیا کہ ایسی کوئی قرآنی آیت نہیں جو انسانیت کے خلاف ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تو بس پھر خلاص، اب یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ جانتے ہوئے بھی مان نہیں رہے۔ وہ لڑکی بولی قرآن پاک کو مان رہی ہوں مگر اپنے طریقے سے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ اپنے طریقے سے عمل کریں یا نہ کریں، مگر آپ کو پتا ہے کہ آپ غلط کر رہی ہیں، آپ رانگ سائیڈ پر گاڑی چلا رہی ہیں، پولیس سے آپ کو پکڑ لے گی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو غلط کام کرنے پر جہنم میں ڈالے گا۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ لازمی قرآن پاک پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، ورنہ آپ جہنم میں جائیں گے۔